الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فشفعان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے حق میں شفاعت کریں گے، اسی طریقے سے انسان جو عبادت کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ان میں سے کچھ خاص عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ ان کے حق میں سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزے اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. جو شخص روزہ رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے حق میں سفارشی بنیں گے اور ان کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات. روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے اور اسی طریقے سے شہوت سے روکا، فشفعنی فی، لہٰذا اس کی وجہ سے اس کے میری شفاعت قبول فرما، اس کو شفاعت قبول فرما اور اس کے گناہوں کو بخش دے اور اسے جنت میں داخل کر دے. اسی طریقے سے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعَتْنَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. اسی طریقے سے قرآن کہے گی کہ اے اللہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، میری تلاوت کرنے کی وجہ سے اس نے رات میں بیدار رہا، جگہ رہا، لہذا فشفعنی فی، اس کی وجہ سے تو اسے بخش دے. قال فیشفعان، پھر اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا اور اس کے ذریعے سے اس انسان کو ایسے شخص کو بخش دے گا. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ قرآن بھی انسان کے شفاعت کریں گے. اسی طریقے سے خاص طور پر روزہ رکھنے والا شخص شفاعت کا مستحق ہوگا اور اس روزہ بالخصوص اس کے لیے شفاعت کریں گے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کے بارے میں بتلایا کہ خاص طور پر اس کی تلاوت کرنے والا شخص شفاعت کا مستحق ہوگا اور خاص طور پر ایسی صورتیں اس کے حق میں سفارش کریں گے جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والا شخص، اس کا پڑھنے والا شخص شفاعت کا مستحق ہوگا. یہ دونوں صورتیں ان کے حق میں سفارش کریں گے. جیسا کہ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یؤتی بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنما غمامتان أو ذلتان سودان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير سواق تهاجان عن صاحبهما. کہ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو قیامت کے روز اس طرح لایا جائے گا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران روشنی کی شکل میں ان کے آگے اور پیچھے وہ بادل کی طرح سیاہ رنگ کے سائبان ہیں، اس طریقے سے ہوں گے جن سے وہ روشنی چمکتی ہوئی ہوگی. اسی طریقے سے یا سب بستہ پرندوں کی دو قطاریں ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے وہ اللہ
اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کریں گی، وہ اللہ سے سفارش کریں گی کہ اللہ انہیں تو بخش دے، لہذا اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بخش دے گا اور اس کے شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو اس حدیث میں دو صورتوں کا تذکرہ کیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ تو جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شخص بھی شفاعت کا مستحق ہوگا، بالخصوص قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ اس کے علاوہ سورہ ملک پڑھنے والا شخص پڑھنے والے کے حق میں سورہ ملک شفاعت کرے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ فشفعت رجال لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك، کہ قرآن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور اس کے پڑھنے والے کے اس کے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو جو شخص بالخصوص ان صورتوں کو کی تلاوت کرے گا، اور اس کے علاوہ قرآن کا پڑھنے والا بھی قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گی، لیکن خاص طور پر جو شخص ان صورتوں کی تلاوت کرے گا اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے حق میں یہ صورتیں سفارش کریں گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہم سفارشی کے مستحق ہو، ہمارے حق میں شفاعت کیا جائے، سفارش کی جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور خاص طور پر ان صورتوں کی تلاوت کریں جسے قرآن و حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ روزہ جو شخص روزے کا اہتمام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو روزہ بھی اس کے حق میں سفارش کرے گی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا اہتمام کریں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔